شہر کی فضا ابھی بھی سنسناہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آنکھوں میں خوف، دلوں میں حیرت، ہر طرف دھواں تھا اور رات کا چاند نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ لیکن ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ایمان کی روشنی نے آگ کے شعلوں کو شکست دی تھی۔ وہ کھڑا تھا، سر بلند، دل میں سکون، روح میں یقین، اور زبان پر بس یہ الفاظ: میرا رب کافی ہے۔ لوگ خاموش تھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے پوری فضا نے سانس روک لی ہو۔ یہ لمحہ نہ صرف خوف کا تھا بلکہ امید کا بھی تھا۔ نمرود تخت پر بیٹھا، غصے اور نا امیدی کے ساتھ۔ اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان کیسے میری طاقت کے آگے بے خوف کھڑا ہے۔ ہجوم دو حصوں میں تقسیم تھا، کچھ خوف زدہ، کچھ حیران اور کچھ اندر ہی اندر متاثر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سر بلند رکھا، آنکھوں میں ایمان کی روشنی، دل میں سکون کی طاقت اور ہر قدم پر یقین کی قوت۔ رات کی خاموشی میں ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ستارے اور چاند کی نرم روشنی میں رب کی رہنمائی محسوس ہوتی ہے۔ پھر دل کے اندر ایک آواز: اب تمہیں اپنی قوم کے لیے نیا راستہ دکھانا ہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل ایمان اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قدم پر وہ جانتے تھے کہ رب کا ساتھ ہے اور کوئی بھی امتحان مشکل نہیں مگر آسان بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نئے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی صحرا کی طرف نکلے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا، نرم ستاروں کی روشنی۔ سفر مشکل ہے، ہر قدم میں ریت کے ڈھیر، دھیرے دھیرے نشان بنتے رہے، لیکن دلوں میں امید کی روشنی ہر خوف کو ختم کر دے رہی ہے۔ رات کے اندھیروں میں چمکتے ستارے ان کے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ کی حفاظت کا احساس ہے۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ سفر کے دوران اللہ کی حفاظت کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آتے ہیں۔ پرندے راستہ دکھاتے ہیں، ہوا نرم ہو کر صحیح سمت کی رہنمائی کرتی ہے، چھوٹا سا پانی کا چشمہ رہنمائی کی علامت بنا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی دل و دماغ سے مطمئن اور پر امید ہوتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو تو راستے خود روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک نیا مقام سامنے آتا ہے، لیکن افق پر خطرے کے سائے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی دل میں سکون اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پرانا خوف ختم، ایک نئے چیلنج کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بہت امتحان باقی ہیں۔ آگے ایک ایسا امتحان آنے والا ہے جس میں ایمان اور صبر کی آخری حد آزمائی جائے گی۔